تو جامعۃ الرشید کے علماء بھی الحمدللہ آپ سے کو خاص طور پر محبت کرتے ہیں. مفتی بابا صاحب بھی ملتے رہے ہیں, مفتی ابراہیم صاحب نے بھی پیغام دیا آپ کو انعام, تو آپ کو سب وہاں بلانے, اور پاکستان کے دیگر علماء بھی. وہی آپ کا پروگرام ہے فیوچر میں, پاکستانی عوام تو آپ کو کندھوں پہ اٹھائے گی انشاءاللہ. پاکستان جب تقریر کرنے کے پہلے میں ایک بار آیا تھا 1991 میں. اچھا, تقریر نہیں کرتا تھا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان میں جو تناؤ ہے, لیکن ابھی الحمدللہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ کافی سب سے زیادہ مجھے انویٹیشن تو دعوت ہے وہ پاکستان سے, تقریباً میں بھی 500 کے اوپر پینڈنگ ہے پاکستان سے. انشاءاللہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ جلد پاکستان. تو آپ کا جو ابھی ایک ادارہ ہے, آپ نے بتایا 15 سالہ کوئی سلیبس ہے آپ کا 15 ایئرس کا, اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو, اور اس میں ایڈمیشن کا کیا طریقہ ہے, دوسرے ملکوں سے لوگ بھی آ سکتے ہیں, اس میں کتنی عمر کے بچوں کو لیا جاتا ہے, اس میں یہ تھوڑا سا اگر وہ ہمارے جو اسکول ہم نے شروع کیے تھے 2001 میں, جی تقریباً 18 سال پہلے. اس کا مین موٹو تھا کہ تعلیم دونوں جہاں کے لیے. مطلب ایک بچہ طالب علم جب جوائن کرتا ہے اسکول میں تو دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم. افسوس کی بات ہے جب میں شروع کیا تھا 18 سال پہلے تو کئی علماء نے کہا یہ ممکن ہی نہیں, تو کم از کم دعا تو کیجیے. ٹھیک ہے, مشکل ہے جانتا ہوں, لیکن ہم دنیا دونوں تعلیمات ایک ساتھ لے کے چلیں. تو میں مانتا ہوں یہ مشکل ہے, لیکن کئی علماء جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بولے ذاکر بھائی یہ ممکن نہیں ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی, میں اللہ دعا تو کیجیے. ہمیں بھی یہی کہا تھا شروع میں, جب ہم نے بھی 19 سال پہلے شروع کیا تھا. جی ہاں, الحمدللہ اللہ کی کافی مدد ہوئی. ہمارا مین مقصد ہے کہ ایسی جو عام تعلیم آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مشہور ابھی آج کی تاریخ میں کیمبرج کو جو دنیا میں سب سے مشہور ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر بچہ پاس ہو A-لیول تو ایسا نہ کہ کوئی مسلمان ادارہ ہے یا کوئی ہندوستانی ہے, تو وہ اگر پاس ہوگا تو A-لیول ول گیٹ ڈگری فرام UK. اٹ ول بی ایکسیپٹڈ موسٹ پارٹ آف دا ورلڈ. یہ نمبر 1 تھا. اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم. ہمارا یہ مقصد تھا کہ بچپن میں جب بچہ داخلہ لیتا ہے 2.5-3 سال میں, تو مین زور ان کو 2 زبان پہ دیا جائے, انگلش اور عربی. تو یہ ان کی 2 مادری زبان ہو. تو اکثر لوگوں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے. ہم نے کئی علماء سے ملاقات کی, تو ہمیں لگا کہ جو لوگ گلف کنٹری میں رہتے ان کو اور مہارت ہے وہ تفصیل بنسبت ہو, باقی لوگ سمجھ لیتے. لیکن ہم نے وہ استاد رکھے جو فارغ تھے مدینہ سے, امام سے, وہ استاد رکھے. ابھی کتنے 2000 سے یہ انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے؟ 2000 سے شروع ہوا تھا, اور جب شروع کیا تو میں صرف 4 کلاسز شروع کیے تھے, نرسری, جونیئر KG, سینئر KG فرسٹ اور A-لیول تک کے. تو تقریباً ابھی 6 بیچز شاید پاس ہونے 6 آسان. تو مین مقصد تھا کہ وہ پاس ہونے کے بعد دونوں تعلیم دے. تو تقریباً 5ویں تک بچہ پوچھتا ہے تو حاصل کرانا تھا. 1/3 لوگ کمپیوٹر کرتے حاصل. ایڈمیشن کا کیا طریقہ ہے؟ اگر ایڈمیشن کا ہمارا کرائٹیریا یہ نہیں تھا کہ آپ اچھے نمبر سے پاس ہوں. کرائٹیریا تھا پیشن, کہ والدین میں کتنا پیشن اپنے بچوں کو دائی بنانا. ہم ٹیسٹنگ سب کرتے تھے, میموری ٹیسٹنگ کرتے تھے, IQ ٹیسٹنگ کرتے تھے, یہاں تک کہ 80 IQ والے جو بلو ایوریج ہوتے ان کو بھی ایڈمیشن دیا, کیونکہ والدین کا پیشن تھا. تو ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ صرف IQ والوں کو لیں, اچھے لوگ بھی تھے وہ, اور فیس ہائی تھی. تو 1/3 لوگ فری تھے, جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو 1/3 لوگ جو تھے 1/3 ایسا فری تھے, اور جو افورڈ کر سکتے تھے تو ان سے اچھی چیز دیتے تھے. لیکن مقصد تھا کہ ان کو مہاراجہ انگریزی اور عربی زبان پہ اور قرآن حدیث شریعہ فقہ ساتھ میں پڑھائے. فرام دا ایج آف 4, 4 سال کی عمر سے پبلک اسپیکنگ سکھاتے ہیں انگلش میں, اور 6 سال کی عمر سے عربی میں پبلک اسپیکنگ. 1/3 لوگوں کو جو سلیکٹ کرتے ہیں الحمدللہ, جب بھی وہ 5ویں انٹر کرنے کے پھر حافظ قرآن ہوتے ہیں, اور پھر مراجعہ کرتے 4 سال تک. اس میں سے کچھ لوگ کو, چند لوگ کو چنتے تقریباً 10 سے 20% جو حافظہ کے علاوہ آج کوٹ کر سکے اینی ون. وہ شروع کرے اگر قرآن پڑھنے کے لیے فجر نماز کے بعد تو اثر تک کے انشاءاللہ کام کرے بصر نماز کے لیے, تو ود ان 7-8 آورز وہ پورا مکمل وداؤٹ اسٹے. تو چند لوگ کو حافظہ میں کرتے تھے. اینڈ دین وی یوزڈ ٹو ٹیچ کمپیریٹو اسٹڈیز, تقڑ ادھیان, جس کے اندر کرسچینٹی, ہندوازم, بدھزم ہو. اور ہر بچہ 6ٹھی جب پہنچتا ہے وہ بلیک بیلٹ ہونا ضروری ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی. اگر کمزور ہے تو وہ 7ویں میں ہوگا کمپلسری. بلیک بیلٹ ان مارشل آرٹس, ان کراٹے, جوڈو کمپلسری. تو سوئمنگ کمپلسری تھی اس میں. ہاں, اور ہمارا یہ مقصد تھا کہ سوئمنگ مارشل آرٹس کمپلسری, حافظہ کمپلسری نہیں تھا, لیکن 5 جز کمپلسری تھے. کچھ لوگ اگر ہمیں لگے گا یہ حافظہ کرنے کے
इतना मुमकिन नहीं है, तो ज़बरदस्ती नहीं करते कि हमारे नज़दीक दाई बनना, आलिम बनना और इम्पोर्टेंट हाफिज है, लेकिन हाफिज बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वी यूज्ड टू पे अटेंशन ऑन पब्लिक स्पीकिंग, तो बच्चे एट द एज ऑफ 4 से तकरीबन 1000, 5000, 10,000 के सामने तकरीर कर सकते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस जब होते तो उनको मौका देते, मौका मिल जाता था। हमारे बच्चे माशाल्लाह कई उलमा जो दुनिया भर से आते थे, मुलाकात होती थी, सऊदी से हो, बाकी ममालिक से इंटरेक्शन होता था। और इंग्लिश और अरबी के अलावा हम सिखाते थे उर्दू, हिंदी और मराठी। उर्दू जबान भी बात इसकी वजह उर्दू और हिंदी को, क्योंकि बचपन में जबान सीखना आसान है, बच्चों को 5 भी जबान सीखो आराम से आसान है, बड़े होने के बाद सीखना मुश्किल है, और खुसूसन अरबी बड़े होने के बाद मुश्किल है, बचपन में आसान हो जाता है। उर्दू जबान क्योंकि अरबी के बाद मेरे नज़दीक उर्दू में सबसे ज़्यादा मवाद है इस्लाम के बारे में, नंबर 1 अरबी में, फिर उर्दू में, और वो हमारी मादरी जबान है। अक्सर लोग, मैंने आपसे मुस्तकिल ये सवाल पूछना था कि आपकी मदर लैंग्वेज क्या है? मदर लैंग्वेज के 2 रीजन होते हैं, एक होते मादरी जबान के 2 मानी होते हैं। एक मानी जो आपकी वालदा बात करती है और जो घर में बात करती है, और एक होता है जिसपे आपको महारत है। तो एक है साइकोलॉजिकल मदर टंग, और एक होता है आमतौर पर हम कहेंगे हिंदी उर्दू बात करते हैं। ख्वाब किस जबान में आता है? वैसा देखी जाओ तो जो जिस जबान में ख्वाब देखता है ना इंसान, वो उसकी ख्वाब या डिबेट या लेक्चर दे सके, तो सबसे ज्यादा अच्छी जबान तो जो महारत मुझे वो तो अंग्रेजी जबान। लेकिन ये कहना अंग्रेजी जबान मादरी जबान है जरा नहीं, घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं आप घर में? अभी पहले अभी आप देखिए तो बच्चों के साथ आज की तारीख में ज्यादा अंग्रेजी बात करते, हिंदी बात करते, हिंदी, उर्दू हिंदी मिक्स्ड है, हिंदुस्तानी। लेकिन बस ना मेरे बच्चों को ज्यादा महारत है अंग्रेजी में नंबर 1, फिर अरबी, फिर उर्दू। क्योंकि लेक्चर देने बोलेंगे अंग्रेजी में एकदम आसानी दे सकेंगे, अरबी में भी दे सकेंगे, उर्दू में मुश्किल के साथ जरा बात कर लेते, समझ लेते। तो बड़ी फ्लुएंटली उर्दू बोलते हैं, बहुत रवानी। नहीं फ्लुएंटली नहीं होता, वो तो अभी मजबूरन बात करने पड़ा, तो आप बोल सकते हैं कि मुंबई की उर्दू। लेकिन एक चीज लोग को समझ में आती, नहीं हमें तो बहुत। तो मैं जब लखनऊ गया था, कहा था मैं उर्दू में उस टाइम तकरीबन दूसरी या तीसरी बार तकरीर कर रहा था। मैंने बोला मैं लेक्चर के बाद पुलिस कंप्लेंट मत करना, मैं कंप्लेंट करने का उर्दू जबान का मर्डर कर लिया। तो हर तकरीर के बाद आज भी हमेशा में भी एक लफ्ज दाएं बाएं आपसे हो गया था जिसमें बहुत बड़ा इशू बन गया था। हाँ, वो जबान की लचक की वजह से जी हाँ, वो कभी अगर तो जो जिस तरीके से एहतराम से बात करना चाहिए, अंग्रेजी में महारत है। उर्दू में तो हम बात कर लेते, बट नॉट फॉर एक होता है जो जबान में आप तकरीर कर सकते, उर्दू में तकरीर में कर नहीं सकता था, लेकिन लोगों ने जब मोहब्बत की वजह से इधर जाके कीजिए तो हमने शुरू किया। फिर अहलिया की उर्दू माशाल्लाह फंसी है, यानी अहलिया शादी के पहले सिर्फ बात करती थी, उर्दू में तकरीर करती थी फॉर दीनी तकरीर, लेकिन शादी के बाद अब अंग्रेजी में भी करते। वैसे आप उर्दू को मजहब के लिहाज से अहमियत देते हैं कि यानी एक इस्लामिक स्कॉलर के लिए उर्दू आना इसकी कोई वैल्यू है? मेरे नजदीक सबसे अहम इस्लाम अरबी है, अरबी वो तो है, वो तो सब मानते लेकिन ये मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में रहे या पाकिस्तान में तो उर्दू अहम है। अरबी और इंग्लिश तो वो तो उसमें तो दो राय नहीं हो सकती, वो तो इंग्लिश बैन अवी जबान है और नहीं, उर्दू में तहकीक दीनी तहकीक करने के लिए नंबर 1 अरबिक, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश है। तहकीक नहीं, जो एक स्पीकर होता है, स्पीकर, हाँ, स्पीकर में आप कौन से मुल्क में रह रहे हो इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप चाइना में रहे तो वैल्यू नहीं, चाइना में इंग्लिश की बात नहीं है, समझे ना। तो चाइना में अगर रह रहे या ऐसे जगह रह रहे इंग्लिश में, आप कोई अगर साउथ अमेरिकन कंट्री में जाते हैं फ्रेंच बात करते हैं, तो ओवरऑल जनरली ये नहीं। आपने भी बताया ना अरबी के बाद इस्लाम में उर्दू। हाँ, मैं चाहूंगा मेरे बच्चों पे महारत दोनों पे है, और अगर एक जबान चुनने के लिए कहूंगा तो मैं कहूंगा अरबी, ये मैं चाहूंगा दो, और फिर तीसरी जबान में भी तो उर्दू। लेकिन उर्दू में तो माशाल्लाह काफी मुकर्रर है, तो उर्दू में जरूरत नहीं मेरे साथ से। आप जैसे लोग हैं तो उर्दू में जरूरत है, तो मैं कहूंगा कि अंग्रेजी में और जरूरत है। उर्दू में तो कई उलमा है, सैकड़ों हजारों है। जो इर्द गिर्द जितने भी लोग अभी हमें मिले हैं, मैंने कांटेक्ट किया तो वो भी पाकिस्तानी निकले, वो भी पाकिस्तानी। असलम साहब ने अभी सब पाकिस्तानी है, असलम साहब ने मुलाकात करवाई थी, उन्होंने भी आना था, शायद उनकी कोई मसरूफियत होगी, वो भी आगे चले, उनको बताना है, हाँ वो आगे चले गए, उनको पता, उनको बताया। तो
کوئی خاص پیغام آپ خاص طور پر واعظین جو ہمارے جو پاکستان اور انڈیا کے جو واعظین ہیں میرے جیسے جو نالائق لوگ خاص پیغام آپ دینا چاہیں یعنی اس حوالے سے کہ بھائی ہماری اسپیچز میں کون سی ایسی چیز ہے جو جس سے نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے یا وہ نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کی کوئی چیز آپ نے واعظین میں محسوس کی؟ ایڈوائز دینے کی ضرورت ہے, آپ تو جانتے ہو اس کو, لیکن عام طور پہ میں کہوں گا کہ آج کی تاریخ میں مسلمان کے اتنے دشمن ہیں آلریڈی, ہم آپس میں مسلمان جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی تاریخ ہو, چاہے وہ ادارے کے اندر ادارے جھگڑا کر رہے یا کوئی فقہی مسئلے پہ کر رہے یا تو ہے, سو وی شوڈ اگری ٹو ڈسگری. بڑے بڑے دشمن دوسرے آلریڈی ہے, تو ہم مسلمان یہ جو ڈفرینس کو وی شوڈ اگری ٹو ڈسگری. مطلب اگر 10 چیز ہے, ہم 8 چیز میں کامن اس پہ بات کرو, 2 چیز میں ڈفرینس پہ جھگڑا کریں. لائک کل جب آپ کے آیت علماء پاکستان سے تو 19 لوگ تھے, تو نے مجھ سے سوال کیا گیا کیا ڈاکٹر صاحب آپ کافی مشہور ہے, اپنا بلا اس سے تعریف کی, لیکن جہاں تک کہ لوگ کو اعتراض ہے کہ آپ فقہی معاملے میں, تو میں نے کہا ہر فن کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے. ہاں, ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, ایک برین اسپیشلسٹ ہے, ایک گائنیکالوجسٹ ہے. آپ ہارٹ اسپیشل کی بات کرو, برین سے ہارٹ اسپیشل برین کی بات کریں, وہ کہے گا لیکن وہ ایکسپرٹ نہیں ہے. ہر فن کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, تو وہ ایکسپرٹ ہے آپ لیجیے. باقی چیز میں ان کو تھوڑی نالج ہوگی, بٹ نہیں نالج ایکسپرٹ. قرآن کیا تھا فصل والے ذکر جو ہر فیلڈ میں ماہر ہے. اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اگر ہم اکثر جو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ہی صحیح ہے, میں کہتا ہوں کہ ہم بھی صحیح ہے. یہ ہی اور بھی میں فرق ہے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ انگریزی زبان کی 2 جو سب سے مشہور انگریزی زبان ہے, وہ ایک برٹش انگلش اور ایک امریکن انگلش. میں پوچھوں گا واٹ از دا اسپیلنگ آف کلر, تو برٹش میں بولے گا کلر کی اسپیلنگ ہے COLOUR. اگر امریکن سے پوچھوں گا تو انگلش میں بولے گا COLOR. میں تیسرے آدمی سے پوچھو کون سا صحیح ہے, دونوں صحیح, اپنے دونوں صحیح ہے. اب برٹش سے مجھے بولیں گا میں صحیح ہوں, لیکن وہ بھی اپنے. تو اگر فقہ کے اندر فرق ہوتا ہے, چاہے حنفی مسلک کا, شافعی مسلک ہو یا سلفی ہو, تو اس میں ہم علماء کیوں جھگڑتے ہیں, یا علماء عام پبلک. جب انگلش میں وہ انگلش میں ہم بولتا ہے کہ COLOUR بھی صحیح ہے, COLOR بھی صحیح ہے, وہ تھوڑی بولے گا کہ وہ بولا غلط ہے, اس پہ تنقید کرے گا, اس کو کہیں گا تو انگلش جانتے ہی نہیں کہ تم کافر ہو. تو وہ ڈفرینس میں اوپینین ہونے والے ہیں. اور جو آپ نے فرمایا نا کہ وی شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری, ہاں اگری ٹو ڈس ایگری, اختلاف رائے کا تحمل پیدا ہو. بالکل. اور یہ میں ہی صحیح ہوں پرابلم ہے, میں بھی صحیح ہوں, یہ تو اللہ ہی ہے, اللہ کے رسول ہے. تو یہ اگر ہوا تو الحمدللہ بھی کافی بدلاؤ آ رہا ہے ماشاء اللہ. اور وہ لوگ اب ایک دوسرے کو دیکھ کے تنقید کرتے ہیں کہ میرے حساب سے اور کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں, اور میں تو پرفیکٹ ہوئی نہیں, میں کبھی کہتا بھی نہیں ہوں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک ہو, اور ڈفرینسز ہونے والے, چاہے دعوتی میدان میں ہو, چاہے فقہی میدان میں ہو, چاہے ادارے ہو, لیکن وی شوڈ بینیفٹ ایچ ادر, جس طریقے سے ایک دوسرے کا تعاون کر سکے. آخر بات اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم سوسائٹیز اس وقت پہلے سے زیادہ انٹالرنٹ ہو رہی ہیں, پہلے سے زیادہ عدم برداشت, اور یہ زیادہ بڑھ رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے, اور اس کے سدباب کے لیے یعنی وہ ایک تو ہوتی ہے نا ظاہر کی بات ہے, عوامل کیا ہے جن کو کور کرنا چاہیے کہ مسلم سوسائٹیز میں اتنی ریجیڈیٹی, جمود, سختی کیوں آ رہی ہے اتنی؟ آپ کا سوال کا جواب ہے کہ کیوں آج نان مسلم ہمیں آل انٹالرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو بفور. اس کا جواب ہے میڈیا جو غلط فہمی اتنے بڑی تعداد میں پھیلا رہا ہے. یہ آپ کو میڈیا ٹوڈے, میڈیا اور ایک بینک, 2 چیزیں پورے ورلڈ کو کنٹرول کر رہی ہے, منی پاورس اور میڈیا سے. تو میڈیا سے جو غلط فہمی پھیلا رہے, ابھی دیکھیں انڈیا میں پرابلم ہے تھا 3 سال میں سب سے بڑا ڈائریکٹر انڈیا میں, ٹھیک ہے, میڈیا. تو ہمیں میڈیا کے ذریعے اسلام کا صحیح پیغام پہنچانا چاہیے. وہ بہت اہم ہے. تو جتنا ان لوگ نیگیٹو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں, اس کے ہم جواب دیکھو ماشاء اللہ کئی علماء ہے میں سے جواب دے رہے, لیکن اس کو کس طریقے سے ہم پھیلائے. اور ایک عام دائی کا کام ہے کیا علماء اور شیخ سے سیکھے اور عوام تک پہنچائے, کیونکہ ایک اسکالر جو ہے ہی may not be digestible, means he may
ایک تو اسکالر جو بات کرتا ہے عوام اسے اتنا پسند نہیں کریں گی, وہیں سے ہی may not know how to make it acceptable to the عوام. تو دائی کا مقصد کام یہ ہے کہ عالم سے سیکھیے اور عوام کو پہنچائے. دائی نوٹ عالم, دائی تو طالب علم. تو دائی کا کام ہے طالب علم ہو, عالم نہیں ہے. عالم سے سیکھیے اور کس طریقے سے انہیں ایکسیپٹیبل بنائے عوام کے سامنے. اینڈ پلس یوز دا میڈیا, کوئی بھی میڈیا ہو. اکثر میڈیا حرام ہے, جانتے لیکن اس کو حلال. میڈیا حرام نہیں ہے, میڈیا پہ حرام چلا رہے ہیں. میڈیا فی نفس کے حرام نہیں, لیکن اکثر چیزوں میڈیا پہ آ رہے ہو حرام ہے. تو ہم کیوں نہ اسے استعمال کرے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انشاءاللہ ہر گھر کے اندر اسلام ہو جائے گا. تو آج کل جو آپ پر اتنی ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں, ان دنوں میں آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں زیادہ تر؟ کیا نہیں, ابھی الحمدللہ انڈیا سے ملیشیا ہجرت کرنے کے بعد الحمدللہ جہاں تک کہ میری خصوصاً زندگی میں کافی تبدیلی ہے. ایمان اور بڑا میرے حساب سے, عبادت بڑی. جو وقت مانے ہوتا تھا الحمدللہ فرائض تو کرتے تھے, وہ مستب بھی کرتے تھے, لیکن جو خواہش تھی اور کرنے کی اور ہو گئی. نماز پہلے ایوریج میں 3-3.5 گھنٹہ جاتا تھا پورے 5 ٹائم نماز, اور تہجد اور صلاۃ الدعا میں ابھی 4.5 گھنٹہ جا رہا ہے. پہلے تقریباً 3-3.5 گھنٹہ سوتے تھے, ابھی یہاں 4-4.5 گھنٹہ سوتے, 1 گھنٹہ زیادہ سوتے. اور جو دعوتی میدان میں الحمدللہ اللہ کی فضل سے, اللہ کی مدد سے کافی لوگ تک پہنچ رہا تھا. یہاں آنے کے بعد ذرا جو چیز وہاں اتنے مشغول تھے ہم دعوتی میدان میں, جو چیز ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر بات نہیں کر سکتے تھے, چاہے وہ پیلسٹائن ایشو ہو, چاہے دیگر مسلم کا ایشو ہو, چاہے کشمیر کا ایشو ہو, تو یہاں آنے کے بعد وہ الگ رخ ہوا. کافی پالیٹکس میں ملاقات ہوئی. پالیٹکس میں انٹر ہونے کا کوئی خواب نہیں, نہ اپنا ارادہ ہے, لیکن وہ ایک الگ وے ہے. اور اس کی وجہ سے ماشاء اللہ کافی ایسے پالیٹیشن سے ملاقات ہوتی تھی کہ دعوتی میدان میں ابھی ملاقات ہو رہی ہے جو الگ مقصد سے, چاہے وہ ممالک ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت گوئنگ فرام بیڈ ٹو ورس, بد سے بدتر ہو رہی ہے. جب تک ہم مسلمان ایک نہیں ہوں گے, تو آج کے حالات دیکھیے کہ مسلمان اور ہمارے جو مسلمان پالیٹیشین ہے وہ دین سے بہت دور ہے. ہماری دعا کی علماء کرے ہوئے کہ مسلمان پالیٹیشین کو اسلام میں قریب لے کے آئے, اور مسلمان ایک ہوئے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں نہیں کر سکتی. لیکن ہر پالیٹیشین اپنی سوچتا ہے, اپنی گدی کی سوچ رہا ہے, اپنی سیٹ کی سوچ, اور کیا فائدہ ہے دنیا میں, آخر کا سوچ رہے ہیں. اور دیکھیں آج کل ہندوستان کے حالات کیا حالت ہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر, کشمیر میں ہو رہا ہے, اور کوئی بات ہی نہیں کر رہا. بات نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. حالانکہ ان کی حدیث ہے ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکے تو زبان سے روکو, زبان سے نہیں روکو تو دل میں کوسو. تو اگر آپ آبجیکٹ نہیں کر رہے تو بھی اللہ معاف کرے گا, لیکن آپ ان کا ساتھ دے رہے. اور علماء حضرات تو خون کے آنسو ہونے یہ لگتا ہے کہ کیا حالت ہے آج, کہ اتنے ہم کمزور پڑ گئے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں, کہ ہمیں غیر مسلم کا ساتھ دینے پڑ رہا اللہ کے خلاف, مسلمان کے خلاف, چاہے چائنا میں ہو, دیگر مسلم کی کیا حالت ہو رہی, کوئی بات نہیں کر رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے بات کروں گا تو گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی مجھے. تو الحمدللہ یہاں آنے کے بعد وہ دوسرا رخ, اس کی وجہ سے کافی اور دشمن بڑھے, دعا بھی اور آنے لگے. یہاں بھی جب میں جانا خلاف بات کیا تو کافی یہاں بمار اٹھیا الحمدللہ. الحمدللہ ہمیں تو علم ہے اس کا, جو ابھی ماضی میں ابھی چند دن پہلے جو کچھ ہوا وہ تو ظاہر ہے آپ کے دشمن زیادہ ہیں, تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے. لیکن آپ نے جس کنٹری کا انتخاب کیا ہے, سب کہتے ہیں بہت اچھا کنٹری ہے. میرے نزدیک امونگسٹ آل جتنے مسلم ممالک ہے, بیسٹ آف دا ورسٹ از ملیشیا. بیسٹ آف دا ورسٹ, بیسٹ آف دا ورسٹ. اور اس کی کئی وجہ. ایک وجہ کہ ملیشیا از اوے فرام دا کلچز آف دا ویسٹرن ورلڈ. جو ویسٹرن ورلڈ کا جو دباؤ ہے وہ ملیشیا کا نمبر 1. نمبر 2 از اوے فرام دا وار زون. وہ جو وار زون جو ہے نا حرب کا, گلف کنٹری میں سیریا یا سب, تو اوے نمبر 2. نمبر 3 ملیشین پاسپورٹ از دا اسٹرانگیسٹ مسلم پاسپورٹ ان ملیشیا. مطلب جو مسلمان جتنے ممالک ہے, یہ واحد مسلم ممالک جس پہ 180 ممالک آپ جا سکتے ہیں وداؤٹ ویزا. اسٹرانگیسٹ مسلم پاسپورٹ ہے, نمبر 4 ہے. اور بیکاز اٹس اوے فرام دا ویسٹرن ورلڈ. اور الحمدللہ یہاں پہ جو مسلمان کا جو جذبہ ہے ماشاء اللہ دین کی طرف, وہ عام باقی جو غیر عرب ممالک سے زیادہ ہے. اور یہاں
देखे जाओ तो बिदात भी जो हाई लेवल की कम है कुछ है, लेकिन जो हम लोग कपड़े परस्ती नहीं है माशाल्लाह अच्छी बात है, और काफ़ी फिक्र में कोई एतराज़ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ भी, और यहाँ आप देखेंगे जितने अभी ममालिक है, मेरे नज़दीक मलेशिया सबसे ज़्यादा जो उलमा आते हैं, चाहे अंग्रेज़ी ज़बान के हो, उर्दू के भी हो, या मलेशिया में आए माशाल्लाह, चाहे अमेरिका से हो चाहे यूरोप से हो, हर साल माशाल्लाह हर हफ्ते आप देखिए कोई ना कोई तकरीर कर रहा है, तो वो फ्रीडम यहाँ है। हम भी यहाँ पर जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का भी तरबियती प्रोग्राम था, तो उन्होंने भी मलेशिया का इंतखाब किया। जी, उनको पता था यहाँ सबके लिए ट्रैवल करना आसान होगा। तो यहाँ मेरे हिसाब से मेरी बात अलग है, मेरे खिलाफ हासिल होगी तो मेरे को छोड़ के हम लोग के लिए बहुत अच्छी, आम मुकर्रीन या दाई हो उनको कोई छेड़ेगा नहीं। मेरी बात अलग है, मेरे तो दुश्मन बहुत है यहाँ के जो हिंदू लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो तो मेरी बात अलग है, क्योंकि मैं दावती मैदान में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं हूँ। तो बाकी लोग के लिए, बाकी लोगों के लिए मलेशिया बहुत अच्छा है, बाकी दाई के लिए अच्छा है, दावत तो मेरा क्योंकि डायरेक्ट तक अनजान है, मैं कुछ खिलाफ बात नहीं करता हूँ लेकिन उसके वजह से, लेकिन आम मुस्लिम देखिए ये जो आपके साथ अल्लाह की मदद हुई ना, जो गैर मामूली हाफिज़ा, हमने बचपन में उलमा से सुना था कि जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है तो फिर अल्लाह मोजज़ाती तौर पर ऐसे लोग पैदा करता है। जैसे जब हदीस को जमा करने की ज़रूरत थी तो गैर मामूली हाफिज़े वाले मुहद्दिसीन पैदा किए, अगर वो ना होते तो हदीसें जमा नहीं होती। मुज्तहिदीन की जब ज़रूरत थी तो गैर मामूली सलाहियतों वाले अल्लाह ताला ने मुज्तहिदीन पैदा किए, तो उन्होंने फिर फ़िक़्ह को मुदव्वन किया, उस वक्त ज़रूरत थी, वरना ये सब ज़ाया हो जाता। तो अब गैर मुस्लिमों से दलाइल से इतनी मजबूती के साथ बात करना, पूरे रेफरेंस के साथ, पूरे हदीस नंबर के साथ, और उनकी किताबों के सफ़े, तो इसके लिए इसी किस्म का हाफजा होता तो ये काम चल सकता था आगे। तो वो उसी की तस्दीक होती है जो हम उलमा से सुनते थे कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो क्योंकि अल्लाह ने इस्लाम को रखना है क़यामत तक के लिए, तो शायद यही वजह होगी, मेरा ख्याल है, जो अल्लाह ताला ने आपके साथ इतनी मदद की है।